الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وأزكى بركاتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلاة عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة دائمة بدوامك صلاة كما تحب وترضى له أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه حضرات علماء کرام معزز حاضرین، پروگرام کے مطابق مجھے پہلے حاضر ہونا چاہیے تھا، یعنی تقریر کے لیے، لیکن میں ایک عرصے سے بیمار ہوں، درد دل کے عارضے میں مبتلا ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث۔ دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عمر کا تقاضا ہے، کچھ بیماری کی تکلیف ہے، میں تو اب جلسوں میں تقریر کے قابل نہیں رہا۔ جب بھی کچھ کہتا ہوں تو مجھے تکلیف تھوڑی تھوڑی رہتی ہے، لیکن دوستوں کے اصرار، بلکہ اخلاص کہنا چاہیے، دوستوں کے اخلاص سے میں مجبور ہو جاتا ہوں اور میں انکار کے لیے کوئی اپنے لیے طاقت نہیں پاتا ہوں اور حاضر ہو جاتا ہوں۔ اس وقت بھی میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں کچھ دیر آرام کروں اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے ارشادات سے آپ لوگ مستفید ہوں اور اس عرصے میں مجھے کچھ افاقہ ہو جائے۔ مجھے کچھ کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن میں اب بھی درد محسوس کر رہا ہوں۔ بہرحال میں تھوڑے عرصے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں جو کچھ میرے دل میں ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے، میں اس اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جماعت اہل حدیث یا مسلک اہل حدیث سے تعارف کراؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس قسم کا مضمون یا تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پر جو اعتراضات ہیں، ہمارے خلاف جو اتہامات ہیں، ان کا آپ جواب دیں اور اپنی پوزیشن صاف کریں، اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود جماعت اہل حدیث کو ہم بتائیں کہ تم کیا ہو، تمہارا مسلک کیا ہے، اور تم کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ یقین جانیے کہ میرے دل میں اس قسم کے اجتماعات میں سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کو بتاؤں کہ تم کیا ہو، تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہارا مسلک کیا ہے، اور تم کو کس طرح دینی زندگی بسر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم دوسروں پر اعتراض کرو، دوسروں پر نقد و جرح کرو، دوسروں کے ثواب و خطا کو بیان کرو۔ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے عیوب کو، اپنے نقائص کو، اپنی کمزوریوں کو پہلے دیکھیں اور اس کی اصلاح کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا فرض ہمارا یہی ہے کہ ہم خود سمجھیں کہ اہل حدیث کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اور کیا ہم اپنے مسلک پر خود چل رہے ہیں، اور کیا خود ہماری راہ ٹھیک ہے، یا ہم بالکل گناہوں اور خطاؤں اور لفظوں سے پاک ہیں اور ہم صرف دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے واسطے ہیں، ہر ایک کے خلاف کچھ کہنے کے لیے ہیں، اپنے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بمقابلہ اس کے کہ ہم دوسروں پر اعتراضات کریں، دوسروں پر نقد و جرح کریں، زیادہ ضرورت اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ میری رائے یہ ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو اس سے اختلاف ہو۔ ہم میں دینی اخلاقی انحطاط اور زوال شروع ہے۔ ہم جماعت اہل حدیث وہ تھی کہ جو عزائم کو چاہتی تھی، رخصتیں نہیں چاہتی تھی، رخصتوں کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ عزائم کو پسند کرتی تھی کہ افضل کون سا عمل ہے، اعلیٰ کون سا عمل ہے، سنت کا تقاضا کیا ہے، قرآن کی تعلیم اس بارے میں کیا ہے، حدیث رسول اللہ کی اس بارے میں کیا ارشادات ہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ اب ہم رخصتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی ایک قول مل جائے کہ ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے تو ہم زندگی بھر ایک رکعت بھی تو پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا دینی انحطاط ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کسی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں یا 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں تو تمام عمر ہم ظہر سے پہلے 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے۔ اگر کسی جگہ پر یہ معلوم ہو جائے کہ ننگے سے نماز پڑھنی جائز ہے تو ہم ٹوپیاں اتار کر کے صفوں کی صفیں ننگے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر سن لیجیے، مختصر یہ کہ جماعت اہل حدیث کی ابتدا اور اس کی زندگی اس ملک میں جب ہم نے شروع کی ہے تو اس کی دعوت عزائم کی طرف تھی، اعلیٰ اور افضل کاموں کی طرف تھی۔ رخصتیں ہم نہیں تلاش کیا کرتے تھے، اب ہم رخصتیں تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دینی انحطاط اور دینی کمزوری ہے۔ یہ میں نے جملے مختصر سی بات کہہ دی، میں اصل میں کچھ بیان کرنے والا تھا۔ مقصد میرا اس لیے ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف پہلے توجہ کرنی چاہیے، خود ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اہل حدیث کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس جگہ پر 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے 2 وعدے کیے۔ اب یہ تمہید ہے، میں اس کے بعد پھر اصل مقصود پر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میری صحت
اس قابل بنا دے کہ میں بیان کرتا جاؤں. دو باتیں ہیں اس آیت میں. ایک ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اور ایک ہے ثم ان علینا بیانہ، کہ قرآن کریم کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور پھر اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے. اس ایک واضح کا ذکر دوسری آیت میں یوں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں. جی، اور اس آیت نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا. اور دوسرا وعدہ کیا ہے کہ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کا بیان، اس کی تشریح اور اس کی توضیح بھی ہمارے ذمہ ہے. تشریح اور اس کی توضیح بھی ہمارے ذمہ ہے. تو ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے قرآن کریم کا بیان، قرآن کریم کی توضیح اور اس کی تشریح. قرآن کریم کا بیان، قرآن کریم کی تشریح اور اس کی توضیح سوائے حدیث کی اور کوئی چیز نہیں ہے. یا اور کوئی چیز ہے؟ کوئی نہیں. تو اس لیے میرا آپ کہنا یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم نے دو چیزیں بیان کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا، اپنے ذمہ لیا ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی بیان اور قرآن کریم کی تشریح بھی اپنے ذمہ لی ہے. مختصر لفظوں میں میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے. اس مسلمان بادشاہوں کے ذمہ، امراء اور سلاطین کے ذمہ، فوج اور پولیس کے ذمہ نہیں ہے اس کی حفاظت. فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تاریخ شاہد ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت امراء، سلاطین اور بادشاہوں نے نہیں کی ہے. قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ما فوق العادہ ایک حیرت انگیز نظام اللہ نے قائم کیا ہے، اور وہ یہ کہ حفاظ کی کثرت، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں حافظ قرآن موجود ہیں. ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں قرآن مجید کا حفظ کا اللہ نے انتظام کر دیا. اور ایسا انتظام کہ کسی سلطنت کا وہ محتاج نہیں، کسی سلطنت کے خزانوں کا محتاج نہیں، کسی فوج اور پولیس کی حفاظت کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کریم کا عوام مسلمان پر ایسا شوق ان کے دل کے اندر پیدا کر دیا کہ غریب سے غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں اور بچیاں ان کی حفظ کرتی ہیں. سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں حافظ قرآن کریم کے سب دنیا میں موجود ہیں. یہ ہے کہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ما فوق العادہ ایک محیر العقول طریقے پر کیا کہ جس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں مل سکتی. نعرہ تکبیر! دنیا کی کوئی کتاب ہے ایسی کہ جس کی حفاظت کا یہ انتظام ہو؟ کوئی نہیں. عیسائی حکومت کے پاس دولت ہے، بڑی بڑی زبردست مشنری ان کے پاس ہیں، مشنریز مبلغ ہیں، ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن انجیل اور بائبل کی حفاظت کا ان کے پاس نظام موجود نہیں ہے. ان کے پاس ایک شخص بھی نہیں مل سکے گا تم کو جو بائبل کا حافظ ہو. یہاں نہ دولت ہے، نہ حکومت کا انتظام ہے، نہ کوئی فوج کا انتظام ہے، نہ پولیس کا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو اس کا خزانہ خزینہ بنا دیا اور آج مسلمانوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے. یہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے انتظام کیا. دوسرا وعدہ کیا اللہ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا ارشاد کہ ثم ان علینا بیانہ. اس قرآن کریم کی کا بیان،
اس کی توضیح اور اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب سنیے، اگر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان نہ ہو دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے ایفا کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ یہ وعدہ اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ حدیث کی حفاظت کا بھی انتظام ہو۔ تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا ما فوق العادہ ایک محیر العقول طریقے سے حفاظت کا سامان کیا، ٹھیک اسی طرح سے حدیث کی حفاظت کا بھی ایک ما فوق العادہ انتظام کیا۔ حیرت انگیز نظام ہے کہ دنیا کی کسی تاریخ اس کی مثال نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر! وہ کیسے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا انتظام حفاظ اور قراء کے ذریعے سے کیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے حدیث کی حفاظت کا انتظام محدثین کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اچھا، اب اس کے لیے محیر العقول نظام کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے 12,000 صحابی اس قسم کے ہیں کہ جو حدیث کے راوی ہیں، ان صحابیوں کے نام، ان کی ولدیت، ان کی سکونت، ان کا وقت اسلام یہ محفوظ ہے، اس لیے صرف کہ وہ حدیث رسول اللہ کی روایت کرنے والے ہیں۔ صرف صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور راویان حدیث 1,00,000 سے زائد ایسے راوی ہیں کہ جن کا نام، جن کی ولدیت، جن کی سکونت، جن کا حافظہ، جن کے استاد، جن کے شاگرد، جن کا کیریکٹر سب محفوظ ہے، صرف اس لیے کہ یہ وہ راوی ہیں جو حدیث رسول اللہ کی بیان کرنے والے ہیں۔ صرف اس لیے کہ یہ وہ راوی ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو حدیث رسول اللہ کے بیان کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے فاتح گزرے، بڑے بڑے حکیم فلسفی گزرے، اور وہ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے پاس بڑے بڑے سیکرٹریٹ تھے، بڑے بڑے منشی تھے، بڑے بڑے کلرک تھے، اور وہ چاہتے تو اپنی زندگی کے حالات لکھوا سکتے تھے، لیکن یہاں کوئی سیکرٹریٹ نہیں ہے، کوئی حکومت کی امداد نہیں ہے، کوئی فوج اور پولیس کی انتظام نہیں ہے۔ وہ بوریا نشین محدثین، وہ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے والے محدثین، جنہوں نے کہ بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہ لا کر حفظ حدیث اور درس حدیث کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کی۔ یہ ہے جو آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ حدیث کا انتظام محدثین کے ذریعے سے کیا۔ یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، آپ کے اعمال، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اس طرح محفوظ ہے کہ دنیا کسی بادشاہ، کسی نبی، کسی ولی، کسی فقیر، کسی حکیم، کسی مہندس، کسی فاتح کو بھی یہ چیز حاصل نہیں کہ اس کی زندگی اس طرح محفوظ ہو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ اب یہ آپ کے ارشادات اور آپ کے اعمال اور آپ کی زندگی کا اس طرح محفوظ رہنا، یہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک محیر العقول نظام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اس سے محفوظ رکھا، اور آپ کی زندگی جو ہے وہی حقیقت میں قرآن کی بیان، قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح۔ اب میں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ محدثین جنہوں نے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اپنی زندگیوں کو حدیث رسول اللہ کے لیے وقف کیا، یہ ہے محدثین جنہوں نے کہ حدیث کو جمع کر کے ہمارے سامنے امت کے لیے محفوظ کیا۔ ان کا کردار کتنا بلند ہے، ان کا کیریکٹر کتنا بلند ہے، اور کس طرح انہوں نے حدیث رسول من شرور أنفسنا ومن سيئات
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك برادران اسلام السلام علیکم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم اور فرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا کہ جائے کہ انسان اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کر سکے. ایوب علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یا اللہ شکریہ تو تب ادا ہو سکتا ہے کہ تو ہمیں کوئی نعمت دے اور ہم بھی اس کی عوض میں کوئی چیز دیں. اللہ میاں ہمارے پاس تو اپنی چیز ہی کوئی نہیں جو ہم تجھے دے سکیں. زبان سے اگر تیرا ذکر کریں گے تو زبان بھی تیری ہی دی ہوئی. اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان اپنی حسب استطاعت اپنی طاقت کے مطابق جس قدر اس سے ہو سکے وہ نیکی کرتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی اگر کوئی چھوٹی سی نیکی بھی پسند آ گئی تو اس کا بڑا پار. اسی بنا پر ایک شاعر کہتا ہے کہ کیسی بھی چھوٹی ہونے کی تو سے ہلکا نہ جان، کیسی بھی چھوٹی ہونے کی تو سے ہلکا نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اے انسان نیکی خواہ کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو تو اس خیال کے پیش نظر اس نیکی کو مت چھوڑ دے کہ یہ نیکی چھوٹی ہے. وجود میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تیری چھوٹی سی نیکی پسند آ جائے اور اسی سے تیرا بڑا کار ہو جائے. اس لیے میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعریف کے گیت گاتے چلیں مگر نہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات گنے نہیں جا سکتے. 3-4 جمعے ہو گئے اسی بیماری کے دوران لاہور میں موقع ملا خطبہ دینے کا.
تو ذکر آ گیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ سنتے سنتے ہمارے کان تھک گئے کہ حضرات مولوی صاحبان آپ کیا جانے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ تو مسجد کی چار دیواری میں رہے، لیکن دنیا بڑی ترقی کر گئی، دنیا بڑے عروج پر پہنچ گئی، دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی. سائنس نے اس قدر ترقی کی ہے کہ مولانا سائنس تو اب چاند پر پہنچنے والی ہے، اور آپ ہیں کہ مسجد کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلے. سائنس نے بڑی ترقی کی. میں نے پوچھا، میں نے کہا سائنس نے ترقی تو بڑی کی ہے بھائی، بائیسیکل کے 2 پہیوں میں سے 1 پہیا میرا خراب ہو گیا، 1 پہیا بگڑ گیا. تو بھائی اگر سائنس نے ترقی کی ہے تو بتاؤ بازار میں کسی دکان سے 4-5 ہزار روپے میں انسان کی ٹانگ مل سکتی ہے؟ کہنے لگے جی یہ تو آپ ایک ایسا سوال کر رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آپ کو دنیا کی خبر ہی کوئی نہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے اور سائنس بڑی دور پہنچ چکی. میں نے بھی اسی خیال کے پیش نظر پوچھا ہے کہ ممکن ہے شاید امریکہ میں کوئی فیکٹری ایسی ہو کہ جہاں انسان کے پرزے بنتے ہوں، یا روس میں کوئی فیکٹری ایسی ہو کہ جہاں انسان کے پرزے بھی ڈھلتے ہوں. تو بھائی بات کیا ہے، مشینری کا ایک پرزہ خراب ہو جاتا ہے، ہم جا کر کے بازار سے لا کر کے پھر اس کو فٹ کر دیتے ہیں، مشینری چلتی. اسی طرح سے میں نے کہا کہ میرا ایک پرزہ خراب ہو گیا ہے. بھائی سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، بتاؤ شاید 4-5 ہزار روپیہ میں اکٹھا کر کے کہیں سے ٹانگ خرید لاؤں. سبھی کہنے لگے جی نہیں. کراچی گیا، حاجی عبدالقیوم ہمارے بیچارے کرم فرما بیٹھے ہیں یہاں، علاج میں بڑی کوشش کی. جس ڈاکٹر کے پاس گئے تو یہی کہے کہ جی اس کو کٹوا دیجیے، یہ ٹانگ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے، یہ دوسرے جسم کو بھی خراب کرے گی، آپ اس کو کٹوا دیجیے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کاٹنے کے بعد لگا بھی سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کاٹ تو سکتے ہیں، لگا نہیں سکتے. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر بتائیے کہ جی کوئی بھی نہیں. اس دنیا کے اوپر اور اس زمین کے اوپر کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ٹانگ کو پھر دوبارہ اسی طرح سے صحیح سالم اور تندرست بنا سکے. میں نے کہا پھر یہ تو اسی کا کام ہے جس نے پہلے بخشی. میں نے کہا پھر سائنس نے خاص ترقی کی ہے. ترقی تو یہی ہے، سنا ہے کہ امریکہ نے ایک ایٹم بم بنایا ہے جو اتنے لاکھ انسانوں کو تباہ کر سکتا ہے. روس چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا بم بناؤں کہ اس سے بھی زیادہ انسانوں کی تباہی کروں. سائنس کی ترقی تب ہم مانتے کہ وہی پرزے جو انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں وہ ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ دنیا کی کسی فیکٹری میں وہ پرزے بھی بن رہے ہیں، لیکن نہیں بن رہے. قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو قرآن صاحب یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اے انسان تو اگر اپنے جسم کے اندر غور کرے، اپنے ہی پرزوں کو اگر تو دیکھے تو تجھے خدا کی حقیقت اچھی طرح سے معلوم ہو سکتی. اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تو نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے. حرام کس کے یزداں پرستی کند برآواز دولاد مستی کند. تو نے اس چیز کو مشکل بنا رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنے جسم کے اندر تو غور کرے تو تجھے یہ چیز معلوم ہو سکتی ہے. ابھی سرگودے سے لائل پور کا سفر کار میں کیا تو ڈرائیور سے پوچھا کہ ڈرائیور صاحب یہ تو ذرا بتائیے کہ کسی مشکل مقام پر بھی یہ کار چل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں،
हमवार सड़क हो, बड़ी अच्छी बनी हुई हो, वहां तो ये चल सकती है, शेवरलेट कार है, बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर जमीन ऊंची नीची हो तो वहां ये कार नहीं चल सकती, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा पहाड़ पर, कि जी पहाड़ पर भी तो बगैर सड़क के तो नहीं ना चढ़ सकती। मैंने कहा बाइसिकल के, उसका भी यही हाल है। मैंने कहा या अल्लाह तेरे कुर्बान जाएं, ना बाइसिकल वहां चल सके और ना वहां शेवरलेट कार चल सके जहां मौला की दी हुई टांगे चल सकती। ये साथ हैं, चाहे आप पहाड़ पर चढ़ जाएं तब भी साथ हैं, जवाब नहीं है, इनकार नहीं है। पहाड़ से नीचे उतरे तब भी आपके साथ। एक टांग बिगड़ी है, एक पुर्जा बिगड़ा, एक पुर्जा बिगड़ा, डॉक्टरों के पास गया, अस्पतालों में गया और तीन दवाई इसके लिए तलाश की, लेकिन खुदा की शान आज तक तो ये हाल है कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा। सब डॉक्टर ये कहते हैं कि कटवा दो कटवा दो कटवा दो। इस आसरे और सहारे पर बैठा हूं कि मौला, एक दिन सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था, करते करते एक आयत जब जुबान से निकली तो उस पर ऐसी तवज्जो हुई, अल्लाह की शान के बार बार उस आयत को पढ़ता रहा और सोचता रहा। वो आयत ये थी, फरमाया कि वज़रब लना मसलन वनसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल। मिनट भी न लगे, या अल्लाह एक मिनट के अंदर करोड़ हाँ बीमारों को तू शिफा दे सकता। हुक्म की देर है। इस आसरे और इस सहारे पर बैठा। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि जी हुआ क्या, ये नेक लोगों को तकलीफ क्यों पहुंचती? और अक्सर ऐसे कहते हैं जी कोई जुर्म ऐसा हो गया होगा जिस जुर्म की पैदाश में पकड़े गए। जितने मुंह उतनी बातें। अल्लाह, उनको मैंने कहा कि अभी तो 3-4 साल हुए हैं इस बीमारी को और ज्यादा जोर 1.5 और 1.25 साल से हुआ है। तो मैंने कहा अभी तो 1.25 साल और 1.5 साल हुआ है और मुझसे पूछते हो। मैंने कहा जाओ जा करके उस पैगंबर से पूछो जिसने 18 वर्ष गुजारे थे। और अभी तो ये एक टांग है बाईं जिसकी वजह से सारा जिस्म बेकरार। उस पैगंबर से पूछो कि जिसकी एक टांग में तकलीफ नहीं थी बल्कि पांव से लेकर के सर तक सारा जिस्म जो था कीड़े चल रहे थे उस जिस्म में। अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह तेरी रजा पर मैं भी राजी। मौला जिस तरह तू राजी उसी तरह तेरा बंदा भी राजी। अल्लाह कोई गिला कोई शिकवा नहीं। कराची में एक दिन एक शख्स आया खबर पूछने के लिए, मक्के शरीफ जा रहा था। कहने लगा जी क्या बात है, मैंने अक्सर देखा है कि जो अच्छे लोग हैं उनको ही तकलीफें आती। मौलाना नूर अहमद साहब शाहबाद वाले, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। हाफिज मोहम्मद साहब लखवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना नूर अहमद साहब सोतर वाले, इनका जमाना एक था। मौलाना नूर अहमद साहब जिला हिसार में रहते थे और हाफिज साहब लखवी रहमतुल्लाह अलैह लखों के जिला फिरोजपुर में रहते थे, जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी है पंजाबी नज़म में। वो भी बड़े नेक थे, वो भी बड़े नेक थे। किसी ने मौलाना नूर अहमद साहब को बताया, खबर दी कि हाफिज साहब लखवी रहमतुल्लाह अलैह दाढ़ी को खिजाब लगाते हैं। तो मौलवी नूर अहमद साहब के पास से कोई शख्स जा रहा था लखों के इलाके की तरफ। उसको पैगाम दिया और कहा कि मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना, और पंजाबी में पैगाम दिया। पैगाम ये था कि जा आखी न दे टग्गे। टग्गा पंजाबी में बैल को कहते हैं। जा आखी न दे टग्गे नू क्यों काला करता है बग्गे। जा आखी न दे टग्गे नू क्यों काला करता है बग्गे नू। जब ओढ़ के एक दिन मरना है तो मुंह काला कानू करना है। तो हाँ, कैसा अच्छा पैगाम था, बुजुर्गों की बातें। हाफिज साहब को जब ये पैगाम पहुंचा तो पैगाम सुन करके उसी वक्त रो दिए और फिर उसके बाद दाढ़ी को खिजाब लगाना छोड़ दिए।
تو مولانا نور احمد صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. کراچی میں کسی شخص نے خبر پوچھی کہ جی کیا بات ہے, کیا ہوا آپ کو؟ اللہ کیا اچھا کہا ہے اللہ کے بندے نے. فرماتے ہیں جے لاکھ سکھ دے ایک دکھ دے کارن شان ودھاؤں. ہمیشہ اللہ میاں سکھ ہی دیتے ہیں, ہمیشہ اللہ میاں انسان کو آرام ہی آرام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور کرم کی 24 گھنٹے بارش ہوتی ہے انسان پر. تو فرماتے ہیں جو لاکھ سکھ دے ایک دکھ دے کارن نشان بدامن. جو اللہ میاں دکھ بھی دیتے ہیں تو انسان کا درجہ بلند کرنے کے لیے. یہ بھی ساتھ ساتھ بتا گئے کہ مسلمان اور مومن کو اللہ اگر تکلیف بھی دے تو وہ ضائع نہیں جاتی. فرماتے ہیں جو لاکھ سکھ دے یہ لاکھ سکھ دے ایک دکھ دے کارن نشان ودھاؤں. پھر نور محمد اے نہیں لائق متھے چوڑی پاؤں. میں نے ان کو یہی جواب دیا. تو میرے بھائیوں یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں. 18 برس تک جسم میں کیڑے پڑے رہے اور پاؤں سے لے کر کے جسم سر تک سارا بے قرار تھا. کوئی عضو جسم کا باقی نہیں رہ گیا تھا کہ جس میں کیڑے نہ چل رہے ہوں. اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ایک زبان اور ایک دل کا ٹکڑا اس کو سلامت رکھنا تاکہ تیرے ذکر کی مشین چلتی رہے. تو میں نے کہا پوچھنے والوں ضروری نہیں. اگر یہی چیز ہے کہ کسی کو تکلیف کا آنا اور مشقت کا آنا یا کسی بیماری کا آنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اور دنیا کے اندر عیش اور آرام یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے, خدا کی خوشی کا سبب ہے, تو پھر میں نے کہا دیکھ لو ایک وہ بھی تھا جو مصر کے تخت پر بیٹھ کر کے بآواز بلند یہ کہتا تھا نا ربکم الاعلی, کوئی رب نہیں ہے میرے سوا, سجدہ کرنا ہے تو مجھے کرو, خدا میں ہوں. موسیٰ پیغمبر جھوٹا ہے, غلط کہتا ہے جو کچھ کہتا ہے. ایک وہ بھی تھا کہ 400 سال تک سر میں کبھی درد نہیں ہوا, خدائی کا دعویٰ کرنے والا. اور ایک یہ تھا اللہ کا پیغمبر ہے, خدا کا محبوب ہے, پیغمبر سے زیادہ پیاری شخصیت اللہ میاں کو کون ہو سکتی ہے. لیکن وہاں یہ حال ہے کہ 18 برس تک جسم میں کیڑے پڑے رہے اور قوم نے باہر نکال دیا کہ یہ بیماری متعدی ہے کہیں پھیل نہ جائے. اپنے سب بیگانے ہو گئے, برادری نے سب نے چھوڑ دیا. اللہ گوبر کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے خدا کا پیغمبر. خدا کے دشمن عیش اور آرام کر رہے ہیں اور اللہ کا دوست پیغمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے دے دے. تو فرمانے لگے کہ تو ابھی سے تنگ آ گئی, اللہ نے مجھے صحت دی تو میں 100 ذرے ماروں گا, اس لیے کہ یہ لائق نہیں تھا کہ تو پیغمبر کی بیوی ہو کر کے پھر تنگ ہو جاتی. 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فضل اور کرم کے دروازے کھول دیے اور فرمایا کہ اے ایوب ارکض برجلک, اپنی ایڑی زمین پر مار. کہا کہ یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب. ایوب اپنی ایڑی زمین پر مار. ایوب پیغمبر نے اپنی ایڑی زمین پر ماری, دیکھا کیا کہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا ہے. فرمایا کہ ھذا مغتسل بارد وشراب, اسی کے اندر غسل کر لے اور اس چشمے کا پانی پی لے. 18 برس تک کسی ڈاکٹر کی دوائی کارگر نہیں ہو سکی. تمام اسپتالوں میں دوائیاں ختم ہو گئی اور 18 برس کے بعد جب مولا کریم نے تکلیف کو کاٹا ہے, جب اللہ کے حکم کے سے تکلیف رفع ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ ایک ہی غوطہ لگایا
غوطہ لگانے سے پہلے پاؤں سے سر تک سارا جسم گلا سڑا تھا، اور غوطہ لگا کر کے باہر نکلے تو جسم چاندی کی طرح چمکتا ہوا۔ فرمایا کہ ھذا مغتسل بارد و شراب، اے ایوب اس چشمے کا پانی پی لے اور اسی میں غسل کر لے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے۔ ویسے رب العالمین سے صحت اور تندرستی عافیت انسان کو مانگنی چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے اگر کسی مسلمان اور مومن کو تکلیف آ جائے خدا کی طرف سے، پھر صبر اور شکر کے ساتھ اس کو گزارے اور اللہ سے یہی دعا کرتا چلا جائے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ کون کون سی نعمت کو ہم لیں، کس کس چیز کو ہم سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ایک دفعہ حج کو جا رہے تھے، مولانا اسماعیل غزنوی مرحوم ہمارے ساتھ تھے، مولانا نیک محمد صاحب شیخ الحدیث مرحوم بھی ساتھ تھے۔ تو جاتے وقت ہمارا جہاز کراچی سے جب عدن سے آگے تھوڑا سا گزرا، چوتھا روز تھا سمندر میں سفر کرتے ہوئے یا پانچواں روز تھا، یہ اچھی طرح یاد نہیں، تو سمندر میں ایک تلاطم تھا، پانی میں موجیں اٹھ رہی تھیں، ہمارے ساتھ حاجی محمد اسحاق صاحب بھی تھے۔ تو کپتان اس جہاز کا کچھ اچھا تھا، تو یہ کیا اچھا تھا، اس کو کہا کہ ذرا پانی ناپ کے تو بتائیے کہ کتنا گہرا ہے پانی۔ تو انہوں نے کہا کہ پانی سمندر کا ناپا نہیں جا سکتا اور نہیں معلوم کہ کتنی گہرائی ہے یہاں۔ اللہ اکبر، اللہ، خدا کی شان۔ اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت سامنے آ گئی، آیت کیا تھی کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہ اتنے اتنے گہرے سمندر اور اتنے اتنے لمبے اور چوڑے سمندر کہ جن کے پانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ سارے کے سارے اگر سیاہی بن جائیں، تو اگر یہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو دوستو اندازہ کرو کہ کتنی سیاہی ہو جائے گی۔ آپ چاہے جتنی بھی استعمال کرتے رہیں وہ ختم نہیں ہونے میں آئے گی۔ ایک دوا چھوٹی سی جو ولایت سے بنی ہوئی سیاہی آتی ہے سوانی، آپ اس کو بحفاظت اگر استعمال کرتے رہیں تو میرے خیال میں کئی مہینوں کے لیے وہ ایک چھوٹی سی دوا آپ کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن اللہ میاں نے قرآن پاک میں کنویں کا نام نہیں لیا، کسی جوہر کا نام نہیں لیا، کسی نہر کا نام نہیں لیا، کسی دریا کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا کہ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اگر ساتوں سمندر جن کی گہرائی کا بھی پتہ نہیں کہ کتنی ہے اور جن کے چوڑان کا اور لمبائی کا پتہ نہیں کتنی ہے، یہ ساتوں کے ساتوں اگر سیاہی کے بن جائیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب کو کاٹ کر کے ان کی قلمیں بنا لو۔ اللہ، سارے روئے زمین کے درخت کاٹ کر ان کی قلمیں بنا لی جائیں اور ساتوں سمندر اگر سیاہی کے بن جائیں، اور فرمایا کہ آسمانوں کے فرشتے اور زمین کے جن اور انسان سارے ہی لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تو فرمایا کہ میرے بندوں یاد رکھو، ما نفدت کلمات اللہ، تمہاری قلمیں گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گی اور تمہارے ساتوں سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں گے، 7 اور ہو 14 سمندر ہو تب بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ فرشتے لکھتے لکھتے مر جائیں گے، جن اور انسان بھی سارے مر جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن خدا کی نعمتیں تم پھر بھی ختم نہیں کر سکتے۔
تو یہ ایت یک سامنے آئی. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکریہ تو ہم سے میرے بھائیوں ادا ہو نہیں سکتا. اس قدر احسانات کی بارش 24 گھنٹے ہو رہی ہے. میں اس وقت آپ بھائیوں کے سامنے لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے حاضر ہوا نہیں اور نہ ہی میرا وجود مجھے اجازت دیتا. اللہ تعالیٰ مجھے صحت عافیت بخشے تو پھر انشاءاللہ تقریریں ہی کرنی ہے. نیت یہی ہے خدا کے فضل و کرم سے کہ اے اللہ تو کچھ زندگی اور دے دے صحت اور تندرستی کے ساتھ. یہ کوئی بات نہیں. ہاں اللہ میاں صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی بخش دے تاکہ دین کی کچھ اور خدمت کر لیں. جی یہی چاہتا کہ دین کی خدمت کی جائے. اے اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے. اور اے اللہ اس دور میں اس ماحول میں جبکہ دین کی خدمت کی ضرورت اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے. آپ تو یہ کہتے ہوں گے کہ مولوی بہت ہو گئے, اب تو یونیورسٹیاں تیار ہو رہی ہیں اور اب تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مولویوں کو تنخواہ دی جائے. ایک دن موٹر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کہنے لگا کہ مولویوں اب آپ کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ 450 روپے تک آپ کی تنخواہیں مقرر ہو جائیں گی اور یونیورسٹیاں تیار ہو رہی ہیں تو اس لیے مولوی تو بہت ہو جائیں گے. میں نے کہا تمہارے خیال میں مولوی بہت ہو جائیں گے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحت الرجال ہے. اس لیے کہ یونیورسٹیوں سے نکلنے والے اور 450 روپیہ تنخواہ لینے والے دین کی خدمت نہیں کریں گے. دین کی خدمت کرنے والے وہی ہوں گے جو ان چٹانوں سے اٹھیں گے جہاں سے سرکار خدا اٹھتے تھے. اس وقت بڑی سخت ضرورت قحط الرجال ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کی خدمت کریں. میں جس خوشی میں حاضر ہوا تھا وہ خوشی مجھے بہت زیادہ بیماری کے دوران, خدا جانتا ہے میں غلط نہیں کہہ رہا, اس بیماری کے عرصے میں 1.25 سال 1.5 سال ہوا بالکل بستر پر پڑا رہتا ہوں اور قضا حاجت کے لیے بھی کسی کو بلا لیتا ہوں کہ بھی ذرا مجھے لے چلو. اللہ کی طرف سے اتنا بھی حکم نہیں ہے کہ میں 1 قدم یا 2 قدم تک بھی چل سکوں, لیکن اس عرصے میں اس بیماری کے دوران اللہ تعالیٰ سے یہ دعا تھی کہ اے احکم الحاکمین اپنے فضل و کرم سے مجھے وہ دن دکھا دے یا اللہ کہ جب ہم متفق اور متحد ہو جائیں. اللہ ہم ایک سٹیج پر بیٹھیں ہماری اس چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے اور پھر اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بھائی دیکھو آرام اور سکون سے سنو. عاجزی کے ساتھ دعا یہ تھی کہ یا اللہ بیماری میں تو دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے, اے اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ابھی میرے خیال میں ہمارے برادر عزیز حاجی فضل حق صاحب نے اعلان کیا تھا اس چیز کا, لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کو کچھ اس سے خوشی محسوس نہیں ہوئی. میں چاہتا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ اس چیز پر خوش ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کا سب سے بڑا کارنامہ یہی اور سب سے بڑی خوشی ہمیں اس کانفرنس کے اندر یہی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دلوں کو ملا دیا. اے اللہ ہمیں آئندہ توفیق دے کہ ہم مل کر کے اسی طرح دین کی خدمت کریں, اور اگر خدا نخواستہ کچھ ٹیڑھ ہو یا کچھ دلوں میں بوجھ ہے تو اللہ میاں یہ دل تیرے ہی قبضے میں. آج سے پہلے ہم اگر کسی کے عیوب اور نقائص نکالتے بھی تھے تو اب ہم اپنے ہی عیوب اور نقائص کی طرف دیکھیں. نہ تھی عیب کی جب ہمیں اپنے خبر, نہ تھی عیب کی جب ہمیں اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑے اپنے برائیوں پہ جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اس وقت تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مل کر کے کام کریں. میرا یہ خیال ہے کہ جماعت کو سب سے زیادہ اس پر خوش ہونا چاہیے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ایک جامع سلفیہ جس کی بنیاد رکھی ہے جمعیت نے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو توفیق دے کہ ہم اپنی ہی زندگی کے اندر اس کو دیکھیں کہ ہم اس وقت قاہرہ کی یونیورسٹی کو یاد کرتے ہیں, لیکن اللہ وما ذالک علیک بعزیز,
تیرے نزدیک کیا مشکل ہے کہ ہمارے ہی ہاتھوں سے اے اللہ تھوڑا تھوڑا بھی ہم لگاتے رہیں لیکن اسی کو تو قاہرہ کی یونیورسٹی بنا دے. اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل. اور میں یہ سوچتا تھا کہ آپ اس خوشی میں اس کے لیے بہت کچھ کر گزریں گے کہ میں بڑا ہی حیران ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تو میرے خیال میں 5-7 آدمی ہیں بیچارے جن کو کچھ اس اتفاق سے خوشی ہوئی ہے اور باقی ہمارے عوام جو ہیں ان کو تو بیچاروں کو خبر. جی سب کو خوشی ہے اور دلی خوشی ہے تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے اور بلند آواز سے آمین کہیے. اس لیے کہ اس آمین پر ماشاءاللہ کی کوئی دفعہ عائد نہیں ہوتی. ہمارے مولانا عبد المجید مدام شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ان کی کوششوں کو نوازا. اور میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے. یہ نہیں ہے نا؟ ہے خوشی دل سے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی مکر جائیں. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعتاً اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے تو بھائیو جمعیت نے جس چیز کی بنیاد رکھی ہے میرے خیال میں یہ معاملہ صرف بنیاد تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچ جانا چاہیے. اور آپ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہم سے تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ چیز غلط ہے. میں نے خود دیکھا ہے باہر کارے کہ ہمت بستہ گردد اگر خارے شوق گلدستہ گردد. میں ایک دفعہ روپڑ طالب علمی کے زمانے میں مکان میں بیٹھا ہوا تھا تو بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کیا کہ ایک چونٹی وہ بھاگی بھاگی پھر رہی ہے جس سے بڑا ہی کوئی حیران اور سرگرداں ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ کیا بات ہے یہ اس طرح سے کیوں پھر رہی ہے کیوں گھوم رہی. وہ کسی چیز کی جستجو اور تلاش میں تھی. جو اندہ یا بندہ شہد تھا پڑا ہوا دیوار کے ساتھ پھٹا لگا ہوا تھا اس پر بوتل شہد کی پڑی ہوئی تھی. وہ شہد جم گیا تھا سردیوں کی وجہ سے. تو کیڑی کی سونگنے کی قوت بڑی زبردست ہوتی ہے. اللہ نے اس کو یہ بڑی طاقت بخشی. اب وہ اس کوشش میں کہ خوشبو تو اللہ میں آ رہی ہے لیکن ہے کہاں میری منزل. کرتے کراتے وہ وہاں پہنچ گئی. جب وہ بوتل تک پہنچی تو اب وہ اس کوشش میں تھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ تلاش کر کے تو اندر داخل ہو جاؤں. قدرت نے اس کو راستہ دے دیا. وہ اندر داخل ہو گئی. میرے دیکھتے دیکھتے چھوٹا سا شہد کا قطرہ ڈلی چھوٹی سی اس نے اٹھائی جتنی وہ اٹھا سکتی تھی. اٹھا کر کے اور دم دبا کے وہ بھاگی. میں نے سمجھا کہ یہ جو بھاگی جا رہی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی وہ کارنامہ ضرور سر انجام دے گی. 15 منٹ کے بعد میں نے دیکھا میں نے اندازہ کیا کہ آگے آگے وہ ہے بحیثیت امام کے اور پیچھے جرمنی کی فوج آ رہی ہے. بے شمار چونٹیاں اس کے پیچھے. جب دیوار کے بالکل قریب آ گئیں تو باقی ساری وہاں کھڑی ہو گئیں اور 10-15 کو اوپر چڑھا دیا کہ تم یہ کرو وہ اوپر سے یہ شہد کی ڈلیاں نکال کے نیچے پھینکتی چلی جاؤ اور ہم یہاں سے جس طرح باپ دادے کی جاگیر ہوتی. میں نے کہا اللہ فاصبروا یا اولي الابصار. انسانوں کے لیے تو یہی عبرت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تر جائیں اور بالکل آمادہ ہو جائیں تو الحمدللہ یہ کام کوئی مشکل نہیں بالکل آسان ہے. بشرطے کہ آپ اس کام کے لیے آمادہ ہو جائیے. کیوں صاحب آپ آمادہ ہیں اس کام کے لیے؟ یہ نہیں آمادہ ہیں تو پھر میں نے پوچھا نہیں اور نہ مجھے خبر کہ آج آخری روز ہے جلسے کا. معلوم نہیں سنا یہی ہے کہ کچھ ہماری جماعت میں جو سرمایہ دار حضرات تھے ان بیچاروں نے تو ایثار کیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے ایثار سے تو کام نہیں بنے گا جب تک کہ آپ سارے اس کام کے لیے ایثار نہ کریں. جو کچھ ہو سکے اس کے لیے آپ دیجیے. اب میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ کون بھائی اٹھتے ہیں جو صرف اس خوشی میں کہ اللہ نے اپنا فضل اور کرم کیا ہے کہ جماعت کا اتفاق ہو گیا.
نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے نوٹوں کے لیے میں نے اپیل نہیں کی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی تو تمام تعلیم پر اللہ کی بےپایا رحمتیں ہوں. جنہیں فیض یافتگان ہیں، فیض یافتگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے قبول کرنے کی سعادت رضوا نصیب ہوئی. تمام ائمہ کرام اور صلحاء امت پر اللہ کی بےپایا رحمتیں ہوں. زندگی میں اللہ کے وقت پر ڈالو، جنہوں نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی توانائی، اپنا جسم، اپنی جان سب کچھ اس کی راہ میں کھپا دیا. جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الله.
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں